حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جو اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے جو باغات سے مالا مال، نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کے حسین شاہکار تھے۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں نہ آئیں۔ ایک دن ابلیس بزرگ کی شکل میں اہل سدوم کی محفل میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو تم لوگ اپنے علاقے میں آنے والے لوگوں کے ساتھ زبردستی اپنی خواہش پوری کرو۔ جس کے بعد اہل سدوم نے اس فعل بد کو اپنا پیشہ بنا لیا اور بھری محفل میں فحاشی کا کام کر کے خوش ہوتے تھے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ کوئی مسافر اہل سدوم کے علاقے سے باخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ نصیحت کے باوجود وہ لوگ فخریہ انداز میں یہ کام کرتے رہے اور حضرت لوط علیہ السلام کو صاف صاف کہتے تھے کہ تم اسی طرح ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو شہر سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدترین فحاشی کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، اور ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ نہ جانے اہل سدوم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ابھی تک آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تھی، اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ان کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ فرشتے بھی یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جب اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر آ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہی تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اکھاڑ کر اپنے بازوؤں پر رکھا اور آسمان پر چڑھ کر زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد اہل سدوم پر پتھروں کی بارش ہوئی جس سے ان کے سر پاش پاش ہو گئے۔ دردناک عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی خوبصورت بستیوں کو ایک انتہائی بدبودار اور سیال جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مرداد کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔